الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 23 مئی 23 ہے بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 20 پر مشتمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک آیت پر۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ 309 سال سونے کے بعد جب اصحاب الکہف اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی کتنا سوئے ہیں؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ پڑے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ ان میں سے کہنے والے ایک نے کہا کہ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، کہ بھئی کتنا سوئے؟ تو کہا جی ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ تو پھر انہوں نے کہا چھوڑو یار، اللہ جانتا ہے کتنا سوئے ہیں، تم یہ سونے وونے کے چکر سے نکلو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ یار یہ سکہ لے جا، پیسے لے جا اور بازار سے جا کر کھانا لے آ، کھانا ذرا پاک لانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھو بھائی ذرا کام نرمی سے لینا، خوش خلقی سے کام لینا۔ علماء اور اولیاء کہتے ہیں کہ دو کام کر لو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوستوں کے ساتھ تلطف سے کام لو، لطف سے، نرمی سے، خوش اخلاقی سے، ہر کام میں محبت، ہر کام میں نرمی اگر دوستی ہے۔ اور دشمنوں سے مدارہ۔ مدارہ کیا ہے؟ کہ بظاہر ان سے بھی نرمی کرو، بولو بظاہر ان سے بھی نرمی کرو، تاکہ تم ان کے شر سے بچے رہو۔ اور دوستوں سے نرمی اس لیے کرو کہ محبت اور بڑھ جائے، دشمنوں سے نرمی اس لیے کرو کہ ان کے شر سے بچے رہو۔ تو بھائی نرمی میں سارا دین ہے، نرمی میں ہی سب کچھ ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ إِن يَظْهَرُوا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِكُمْ، یا پھر وہ تمہیں فی ملتہم، اسی دین میں واپس لے جائیں گے جو کفریہ دین ہے۔ تو وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، بھائی سنسار کی تو خیر ہے، پر اگر اسی شریعت میں دین میں واپس چلے گئے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جناب پچھلی آیات کا خلاصہ ہو گیا۔ اب سنیے آیت نمبر 21، جو آج میں نے پہلے کہہ دیا تھا 20، معافی چاہتا ہوں۔ تو آج کا درس کتنی نمبر پر ہے؟ آیت نمبر 21 پر۔ جو میں غلطی کر رہا ہوں آپ بھی وہی کر رہے ہیں، میں نے 20 کہا غلط تھا اور آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو وہی آیت نمبر 21 ہے، بولو آیت نمبر ہے 21۔ کیا؟ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا، اچانک آگاہ کر دیا۔ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا وعدہ سچ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، بس بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا، یعنی وہ تو روٹی لینے گئے، اس کا نام تھا یملیخا، جو روٹی لینے گیا، اور وہ سب میں نرم ساتھی تھا اصحاب کہف کا، مگر جب وہ گیا تو سکہ تھا 309 سال پرانا، شہر بدل گیا، حکومتیں بدل گئیں، نسلیں کی چلی گئی 309 سال۔ 100 سال میں ایک نسل چینج ہو جاتی ہے نا، 125 سال میں۔ تو کوئی ہے جو آج کل 100 سال کو پہنچے، اور جڑا 100 سال کو پہنچ جائے وہ ویسے بھی پہنچے ہی ہوتا ہے، وہ کسے کم جو کر رہا۔ تو بہتر ہے کہ اللہ چل دے پھر دے ہی سنبھال لوے۔ عرض علیل عمر سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے، تو عرض کر رہا تھا بھائی وہ چونکہ سب کچھ بدل گیا، اب اس نے روٹیاں لی، جب سکہ دیا تو وہ نان بھائی نے سکہ دیکھا، دکان والے نے، اس نے کہا یہ کون سا سکہ ہے بھائی، تم کون ہو؟ کہا جی اسی شہر کا ہوں۔ کہا اسی شہر کے ہو تو یہ سکہ، اس پر وہ 309 سال پرانے بادشاہ کا نام دقیانوس لکھا ہوا تھا۔ بہرحال لوگ سارے جمع ہو گئے، شور پڑ گیا،
یہ تو چاہتا تھا کہ چھپکے سے کھانا لوں واپس چلا جاؤں. اب جناب شور پڑ گیا. جب شور پڑا تو لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ اس کو بھی بہت بڑا خزانہ ملا ہے. امانت دار لوگ تھے, بادشاہوں کے وفادار تھے. انہوں نے کہا اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرو. اس وقت کا بادشاہ جو تھا نا, اس کا نام تھا بیدوسیس. یہ بڑا ہی نیک اور مسلمان بادشاہ تھا. اس کے دور میں, اس وقت جب یہ اصحاب کہف اٹھے تو کچھ لوگ قیامت کے منکر ہو چکے تھے, وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے. بادشاہ بڑا پریشان تھا اور بادشاہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو لوگوں کو قیامت کی سمجھ عطا فرما. ایک اچھی بھلی قوم قیامت کی منکر ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, کون اٹھائے گا دوبارہ؟ یہ کیا تم لوگوں نے مذہبی طور پہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے, قیامت آئے گی. ادھر سے بادشاہ دعا مانگ رہا ہے, ادھر سے لوگ پکڑ کے اصحاب کہف کو اس کی عدالت میں لے آئے. اب اس نے پوچھا ہاں جی کون ہو؟ اس نے یملیخا نے اپنا نام بتایا, والد کا نام بتایا. اس نے کہا والد تمہارا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو ہے. فرمایا بھائی اس نام کا تو کوئی نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کیس قابو نہ آئے, حل نہ ہو پائے, تو اس فائل کو داخلے دفتر کرتے ہیں. بولو داخلے دفتر. تو کہتے ہیں جی پرانی فائل لاؤ. تو پرانی مثل اس نے کھاتہ کھلوایا 309 سال پہلے کا, اور قصہ نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا تھا, زبانی نا, کہ بھائی وہ فلاں وقت چند نوجوان تھے, وہ غار میں چلے گئے, کتا بھی چلا گیا, اور آج تک ان کا پتہ نہیں لگا. تو یہ پھر بادشاہ ساتھ گیا, حکومت و پورا شہر ساتھ گیا. تو اس یملیخا نے کہا کہ آپ ٹھہرے, اگر اس طرح سب اکٹھے غار کے دروازے پر گئے تو میرے ساتھی تو پریشان ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں پکڑنے کے لیے حکومت آ رہی ہے. میں جاتا ہوں اور جا کر ان کو بتاتا ہوں. چنانچہ یہ اندر گیا اور اس نے جا کر ساتھیوں کو بتایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی غار میں 309 سال سلایا ہے. بولو جی 309 سال. اب تم باہر نکلو, بادشاہ مسلمان ہے, مومن ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ بات باہر نکلے, اس کو قرآن کہہ رہا ہے لیعلموا, میں نے اس لیے ظاہر کیا یہ قصہ اصحاب کہف کا, ان کو اس لیے دوبارہ اٹھایا, وگرنہ تو اٹھانے کی ضرورت ہے. دوبارہ اس لیے اٹھایا کہ لوگ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, وان الساعۃ لا ریب فیہا, اور قیامت کے آنے میں بولو کوئی شک ہے. اب تم یہ دیکھو کہ یہ 309 سال سوئے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو ہڈیاں گل جاتی ہیں. ان کے تو کپڑے بھی رب نے میلے نہیں ہونے دیے, ان کے تو ناخن بھی اللہ نے نہیں بڑھنے دیے, ان کے جسم, ان کی داڑھی نہیں بڑھی, ان کی مونچھیں نہیں بڑھی, کوئی تغیر نہیں آیا. اور آ بھی جائے تو جیسے اللہ ان کو اٹھا رہا ہے ویسے اللہ ساری کائنات کو اٹھا لے گا. تو اذ یتنازعون بینہم امرہم, جب وہ بستی والے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں. اب بستی والوں میں جھگڑا ہو گیا. اب یہ جھگڑا کیوں ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ آئیے میں آپ کو ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر دوں گا, مگر اصحاب کہف نے کہا کہ ہمیں غار ہی کافی ہے. چنانچہ انہوں نے پھر سب نے دعا کی اور سو گئے, اللہ نے روح قبض فرما لی. اب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے, یہ باہر نکلے نہیں, دوبارہ وہاں جا کر آباد نہیں, بس یہ اٹھے. اور اللہ نے بھی اس لیے اٹھایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے وعدے سچے ہیں, قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب لوگ جھگڑنے لگ پڑے کہ کیا کریں. بعض کہہ رہے تھے یہاں تختی وہ لسٹ لگا دو, لسٹ تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی, وہ رقیم جس کو کہا جاتا ہے رقم کر دیا گیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی جھگڑا پڑ گیا کیا کریں. جو روشن خیال تھے وہ کبھی کو فقالوا بنوا علیہم بنیانا, بعض نے کہا کہ بطور یادگار غار کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کر دو, یادگار کے طور پر کوئی نشانی لگا دو تاکہ پتہ چلے یہ اصحاب کہف ہے یا یہ وہ کہف ہے جس میں اصحاب رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فقالوا بنوا علیہم بنیانا, اس پر کوئی عبارت بنا دو. کہنے لگے ربهم اعلم بہم, اور ان کے حال تو اللہ جانتا ہے, ان کے حال تو اللہ, اصحاب کہف کی کہانی تو اللہ جانتا ہے, پر لوگوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی عمارت بنا دو یادگار کے طور پر. پاکستان تو ماشاءاللہ بڑا کھلا ملک ہے. اتنے اداکار دلیپ کمار مرے ہے, اتنے لوگ پشاور چاہتا گھر کٹ مارے. پچھلے دن ایک اور
ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਜਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ पिशावर चो कट मारिया। अब क्या जी, उनकी यादगारें चल रही हैं। भाई ऐसी यादगारों की वजह से तो तुम पर लानत पड़ेगी। यादगार बनाओ कोई जिहाद वाली, यादगार बनाओ कलमे वाली, यादगार बनाओ। अगर बनानी है तो जहाँ किसी बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया है उस जगह को यादगार बनाओ ना, पर इधर तवज्जो नहीं। अब वो तो कोर कमांडर का घर था और जब से हमला हुआ जना उस बना दिया, सिर्फ एक बंदे को रगड़ने के लिए, सियासी जमात को क्रश करने के लिए। और वीडियोज़ आ रही हैं कि पुलिस वाले खुद गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, और फौज की गाड़ियों से बंदे उतर के आग लगा रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि हजूम बाद में पहुंचा है, अंदर तोड़ भन पहले हुई पई सी। अजीब तमाशा है यार, है कौम भूखी मर रही है, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, और इनकी सियासी ड्रामेबाजी ही नहीं खत्म हो रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम, कहने लगे वो लोग जो गालिब थे अपने काम पर, अला अमरिहिम अपने काम पर, यानी जिनका गलबा था वो थे ईमान वाले। सुभान अल्लाह, बोलो जी वो कौन थे? ईमान वाले। उन्होंने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम तो यहाँ मस्जिद बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो भाई हम तो यहाँ मस्जिद बनाएंगे। और परवेज मुशर्रफ ने 6 मस्जिदें गिरा दी, और पिछली हुकूमत ने मंदिर बना दिया इस्लामाबाद में, क्योंकि वो कोई थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो मुजाहिदों ने जाके गिरा दिया, इन्होंने फिर दोबारा बना दिया। उन्होंने कहा हम मस्जिद बनाएंगे। अब यहाँ एक आखिरी मसला समझ लें। अहले हदीस कहते हैं कि नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अला कुबूरी अंबियाइहिम मसाजिदा, कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने नबी की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इस बात पर तो हम भी कहते हैं उन पर लानत हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी नबी की कब्रों को सजदा जायज़ है नहीं। हम सजदा किसको करेंगे? अल्लाह ताला को। तो उस हदीस का इससे कोई जोड़ नहीं है। ये कुरान कह रहा है कि उन्होंने कहा हम मस्जिद बनाएंगे, तो ये हजूर से पहले का वाक़या है या नहीं है? अल्लाह ने क्यों सुनाया? मस्जिद वाली बात क्यों नकल की? कि अल्लाह को ये बात पसंद आ गई। अगर पसंद ना होती तो अल्लाह रद्द करता, रद्द तो अल्लाह ने किया नहीं। तो पता चला जैसे कि मस्जिद नबी कहाँ है? हजूर के रोज़ा पाक के साथ। बोलो हजूर के रोज़ा पाक के साथ। भाई जो मस्जिद नबी में गए हाजी साहब, पता है ना कि ये सरकार का रोज़ा है और इर्द गिर्द सारी मस्जिद नबवी है, तो कोई फतवा नहीं है भाई। इसी तरह अगर किसी वली के मिज़ार के पास जहाँ उस कब्र को सजदा ना होता हो, मिज़ार को सजदा ना होता हो, मिज़ार पाक या तो साइड पे हो या पीछे हो, तो कोई हरज की बात है नहीं। जैसे यहाँ मस्जिद है, वहाँ किसी वली को दफन कर दिया जाए, कब्र मुबारक बना दी जाए, तो कब्र पीछे है, मस्जिद आगे, इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई फतवा नहीं है। मगर मौलाना मदूदी साहब जो जमात इस्लामी के बानी है, उन्होंने भी बड़ा ज़ोर लगाया है, गैर मुकल्दों ने भी बड़ा ज़ोर लगाया है। मगर देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, कराची वाले मुफ्ती तकी के वालिद, उन्होंने तो लिखा है कि औलिया अल्लाह की कबूर मिज़ारात के पास मस्जिदें बनाने में कोई हरज की बात नहीं, ये जायज़ है। और बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा है जनाब, अब मेरे पास इबारतें सुनाने का टाइम नहीं है। अल्लामा सनाउल्लाह पानी पत्ती, सारे पढ़िए रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं कि औलिया कराम के मिज़ारात के करीब उनसे बरकत हासिल करने के लिए मस्जिदें बनाना जायज़ है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह अल्लामा मौसूफ यानी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने ममानियत की आदिशों को कि इस बात पर महमूल किया है कि वहाँ सजदा करना जायज़ है, यानी कब्र सजदा का नहीं होनी चाहिए। और अल्लामा साहब ने अपनी तफसीर में लिखा है, और जनाब आली ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस आ रही है, क्या तवज्जो करना, मुस्लिम शरीफ में हदीस है किताबुल जनाइज़ में कि अबू मुर्सद गनवी से मरवी है कि नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबिल मिरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजलिसु अलल कुबूरी वला तुसल्लू इलैहा, रवाहुल मुस्लिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कब्रों पर बैठो, ना उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो।
قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت ہے نہیں ہے. قبرستان میں بیٹھ سکتے ہو پر قبر کے اوپر نہیں، اور قبروں میں قبر کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہیں ہے. باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. بہرحال یہ مسئلہ یہاں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں آخری الفاظ میرے آج کے درس کے. بھائی اولیاء کی قبروں کے ساتھ مسجدیں کیوں بنائیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ولی مسجدوں سے بنے ہیں. بولو، یہ ولی مسجدوں سے بنے ہیں، ولی مسجدوں سے بنے ہیں، اس لیے مسجد بنائے. آپ داتا صاحب کے مزار پہ جائیں تو مسجد ہے یا نہیں ہے؟ مگر ہم لوگوں نے کام الٹ کر دیا کہ مسجدوں میں رش کم ہے اور مزار پہ رش تو رش زیادہ کدھر ہونا چاہیے؟ پر لوگ وہاں داتا صاحب جا کے دیکھ لو، نماز کے ٹائم بھی مسجد میں ادھر لنگر لے رہے ہوتے ہیں، لینا میں سے لگ کے لنگر لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی لنگر بھی کھاؤ اور نماز بھی ادا فرماؤ. نماز بھی ضروری ہے اور نیاز بھی، پر لوگ نیاز لے لیتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اللہ ہمیں اولیاء کرام سے قبور سے برکت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.